ایک فارمولا بناتا ہوں کیمسٹری کا یا فزکس، کیمسٹری کا فارمولا بناتا ہوں، فزکس کا تو ہوتا نہیں ہے، کیمسٹری کا فارمولا بناتا ہوں، وہ میں کسی کو سکھاتا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں میں نے ابھی تو سے تمام جد کر دیا، تمہارے پاس جتنا مجھے پتا تھا علم میں نے تمہیں دے دیا. یہ انسان کی طرف سے ہے. اب یہ جو تبلیغ میں نجف یہ ہے، کام کر نجف ہے سکتے ہو آپ؟ نجف، ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے پاس جتنا علم تھا میں نے آپ کو دے دیا بھائی، اس سے آگے مجھے نہیں پتا، میری طرف سے ڈن ہو گیا. اب زبردست. اس اس کے سے بعد کا اوپر اسٹیپ بتاؤ مجھے. میرے اوپر والا علم والا بندہ ہے کوئی تو وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے، میری طرف سے ڈن ہے. اتنی سی بات ہے، اس میں اہتمام جو اس بندے کی طرف سے ہے نا. اب اچھا، لوگ تو اس اس کو کے لے کے بعد کیا جا رہے کرنا ہیں. چاہیے؟ یہ نہیں، ابھی آپ نے یہ اس بندے، بتایا نا، ہاں اب وہ آپ بندہ کیا اس کو کرو نہیں گے اس کرے گا کے اس کے بعد؟ بعد. میں تو اس کے بعد اس کو نہیں سمجھاؤں گا، ڈن ہوگی میری طرف سے. تو آپ کی طرف سے یہی ڈن بات اس نے ہوگی. نجف نے کی تھی، نجف نے بھی یہی بات کی تھی، اس کی طرف سے ڈن ہوگی. سر اس نے یہ نہیں ہاں کہا. جی، اس لیے میں نے وہ بولا نا کہ جو اتمام حجت جو آپ کا علم ہے وہ 100% نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو آپ کی اتمام حجت ہوئے گی وہ 100% نہیں ہوئے گی. دس از مائی پوائنٹ. یہ میں نے کہا تھا علی بھائی، آپ کے آنے سے پہلے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ اتمام حجت ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنی طرف سے کر دی ہے، لیکن ہمیشہ کثر رہتی ہے، تو اس کے بعد دروغہ نہیں بننا چاہیے. ایک ونڈو ہمیشہ اوپن رہتی ہے، کیونکہ ہم ایک عام انسان ہیں. واٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام قرآن کہ اتمام حجت جو نبی. باتیں میں کر رہا ہوں اور جو ہم، باتیں آپ کر رہی ہیں دونوں سیم بات ہے، اچھا لیکن بات کہنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے صرف. میں نے بھی آپ کو اس وقت بھی کہا، ابھی پھر ایک دو اچھا دہرا ٹھیک دیتا ہے. ہوں. آپ سمجھو، آپ نے میری مجھے طرف سے 100 جو دفعہ علم ہے سمجھایا، ہاں مجھے نہیں سمجھ آئی بات، اور میں بار بار پوچھ ہاں رہی ہوں. میں وہ نہیں کر رہی ہوں کہ میں اس کو کج بیسی کر رہی ہوں. ہوں. تو آپ جو ہے بریک دے سکتے ہو، اس آپ کہو کہ ٹھیک ہے سے جو باجی. میسیج ہے نا وہ نیچے تھوڑے سے دے دیں. اور اس کی خیر ہے، یہ ابھی ابھی ایک جگہ گل نکال کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا کو. کیوں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے پینٹ پہنی ہو. یہ جو آپ لفظ یوز کرتے ہو نا کہ یہ اتاری وہ اتاری، بری بات ہے. ہو سکتا ہے وہ شلوار پہنتے ہی نہ ہو، نہیں شاید کسی تو کو ایسی دکھانا باتیں ہو نہیں نا، رکھتے. ہو سکتا ہے شاید وہ دھوتی کسی پہنتے ہوں، کو حضور گھر میں دھوتی کسی پہنتے کو ہو، کچھ بھی پہنتے ہو، لیکن یہ دھوتی چیزیں نا توتی یہ نہیں ہے. گندی بیڈ مینرز ہوتے ہیں. بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سبزی پہ لوگ ڈال آئندہ لیتے نہ کرنا. یہ اب دیکھیں اتنی لائٹ براڈ پہ بھی ایسی باتیں شروع ہو رہی ہیں تو سوچنا چاہیے شاید اچھا ہمیں پھر میں اس پلیٹ کوشش فارم کر سے. رہا ہوں. اچھا آپ کی بات میں نے ہوں، نہ سن کی، میں پھر دوبارہ سے ان کو میسج کر دیا. قریب مائک صحیح کرو بیٹا. یار مائک میں کیسے صحیح کروں پیچھے سے وہ. اچھا اب ٹھیک کوئی ہو آ رہی ہے جاتا ہے، بات؟ اب آ رہی ہے ہاں کھل جی، کے. ہاں جی. ابھی میں نے پھر سے ان کو میسج کیا، دعا کر دیں بس میرے لیے. ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے سن کے کہ کوئی بھی کام ادھورا نہیں واو، چھوڑنا، یہ آپ کہنا چاہتی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایگزیکٹلی میرے بچہ، جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اتمام حجت کر دی ہے، تب وہاں پر ہمارے پاس ایگریسو فیلنگز آتی ہیں. جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے بے شک 10 سال بعد اس بندے کو جو ہے ایک نئے طریقے سے سمجھانا ہے، تو وہ جو ایگریسونیس آتی ہے نا وہ بلٹ اپ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں. یہ اللہ نے اس کا دل موڑنا ہے، اور جب موڑنا ہے جب اللہ نے لکھا ہوگا. تو آپ میں جو بالکل. ایک جو غصہ آتا ہے نا، وہ غصے والی فیلنگز نہیں آتی ہیں. تھینک گاڈ، آسان لفظوں میں. اور اس میں الحمدللہ. یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے بڑی جوش سے اتمام حجت کی، میری نظر میں صحیح ہے، تو میرے ذہن میں آنا اتنی زبردست اس پہ اتمام حجت ہوئی ہے پر پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی، اور دوسری طرف میں اسے بہت پیار سے بھی بولوں پھر بھی نہ اسے سمجھ آئے. تو یہ چیز جو ہے نا انسانوں میں ایسے ہی چلتی ہے. تو جو پہلے میں نے بولا تھا وہ جو 100% پہ آپ چلے جائیں تو وہ اصل اتمام حجت ہے انسانوں کی. تو پھر جس کی جتنی سوچ اتنی سمجھ. ایگزیکٹلی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر اتمام حجت کی ہے، وہ انہوں نے خود نہیں کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد لائک قرآن میں حصہ بن گیا، صورت آ گئی. ایون سوچو جب فرعون ڈوب رہا السلام تھا. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا کہلو. کیا ابو جہل پر اتمام حجت ہو گئی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ نے خبر دے دی تھی تو پھر تو ہو گئی ہوگی. ابو طالب پہ ضرور مطلب کی کیا تھی نام بھائی. ہے اس کا؟ ابو جہل. دیکھیں سوال بڑا اسپیسیفک ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے.
مفروضات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر رہے. یہ چیز ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، تاریخ کی ایک بات ہے. میری نظر سے ایسی کوئی اس کے حدیث اوپر نہیں گزری نا. ابو جہل یعنی والی آپ بات کہتے ہیں کا ہو سکتا اور نہیں بھی. نہیں، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے یا کالو کہ میری نظر سے ایسی کوئی اچھا، حدیث یا قرآن کی آیت نہیں گزری جہاں پر ابو جہل کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو. تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ پھر کیا کہہ سکتے ہیں، ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی؟ کہ میری ہمیں میری پتہ کم نہیں. علمی ہے کہ میں نے ساری احادیث کا جو ہے اس کو مطالعہ نہیں کیا. قرآن ٹھیک میں ہے. بھی نہیں ہے باجی، قرآن میں بھی نہیں ہے. قرآن میں جو صورت ہے وہ تو عثمان بھائی ذرا تھوڑا، عثمان بھائی ابھی بید نہیں قرآن میں جس کھولنا. کا ذکر ہے وہ کس کا ہے؟ صفیہ بہن آپ بول دینا، میں نے سارے ملفوظات نہیں پڑھے، میرے علم میں نہیں ہے. مسئلہ ہے تم کیوں آپ بحث میں جا رہی ہیں؟ نہیں اچھے بچے ہیں، بالکل تنگ نہیں کرتے مجھے، جی وہ تو مجھے پتا ہے، بڑے بالکل تنگ، بڑے اچھے بچے ہیں. جو بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے وہ عموماً اور خصوصاً جتنے بھی ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں باقی جو مرضی کرتے رہو، لیکن اگر آپ میرے گھر میں آ کر میری رسپیکٹ کرتے ہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہو، تو میں دل سے اس بات کے اوپر آپ لوگوں کو جزاک اللہ کہہ سکتی ہوں. نجف کہاں گیا؟ نجف لگتا ہے ان کے گھر چلا گیا ہے. اس نے کہا میں انہیں ان کا پیغام دے فون آؤں. کرنے چلا گیا، کیا پتا ان کا فون فون آ کرنے گیا، چلا گیا. میسج آ گیا. جی ساحل بھائی. جی ساحل بھائی صفیہ باجی، کنٹینیو. جی بیٹا. خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا؟ پورا خطبہ سنا. آپ کی آواز نہیں آئی. میں تھوڑا دور ہو گئی تھی. میں نے کہا پورا خطبہ تو نہیں یاد مجھے زبانیں، جوڑ کیا تھا، خلاصہ کیا تھا اس کا؟ کہ میں نے پیغام پہنچا دیے اور ان سے پیغام کنفرم کیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا جی ہر چیز واضح ہو گئی تھی. یس. ابو اتمام جہل اسی حجت کا زمانے تھا میں نا. ہاں پھر ابو جہل پہ اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہو کہ اتمام حجت ہو گئی ہے. مجھے نہیں تو میں جاننا ہے. ایگزیکٹلی ایک منٹ دیکھو نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، انہوں نے کہا جی. اب وہی پیغام انہوں نے ابو جہل کو بھی پہنچایا. تو لیکن اس سے آپ یہ مطلب نکال رہے ہو کہ اس کا مطلب ہے کہ ابو جہل تک بھی ہو گئی تھی اتمام حجت اس آپ رکھ دیں، زمانے آپ میں. اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، بس بات ختم. بحث کس بات نہیں کی؟ آئی ایم جسٹ بالنگ لائک میں ہم کوئی ڈبیٹ تھوڑی کر رہے ہیں. آئی ایم جسٹ بالنگ کہ اس پوائنٹ آف ویو سے. اوکے دیکھیں آپ میں بتاؤ. ایک طالب علم ہوں. بیٹا میں ٹھیک ہے، اس سے بھی چھوٹی طالب علم ہوں. بات تو سنیں نا. بات میں ملفوظات پڑھتا ہوں، مکتوبات پڑھتا ہوں، اسلامی کتابیں ٹھیک تھی. آپ لوگ مجھے کلیریفائی کر دیں ساحل کی کیوں آواز ہوا بیچ تھا، میں یہ کٹتی کیوں ہے یا ہوا میرے تھا، پاس کٹ ویسے رہی کیوں ہے؟ ہوا تھا، اگر چمکا چاچو نہیں مجھے نہیں، میں اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے جب میری سکتی ہوں. آواز ٹھیک. ہاں آ رہی ہے لیکن بیچ میں رک جاتی ہے. بات کرنے کی اجازت ہے یہاں پہ؟ معصوم بچہ جمپ مارتے ہیں اچھا پتر جی، جمپ. میں اچھا بس مجھے 1-2 منٹ چاہیے بات کرنے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب تک مجھے ٹھیک ہے ساحل آپ کی بات کو ہم ایڈریس کریں گے، لیکن ذرا اویس کر لیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے رسول کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. اسی طرح سورہ الفاتر کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نبی نہ آیا ہو. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم کسی قوم کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2865. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس قوم میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے پھر وہ اس کو جھٹلائے تو ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے.
اسی طرح مسند احمد بن حنبل 16344، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ قیامت کے دن عذر پیش کریں گے: بوڑھا جو عقل کھو بیٹھا، چھوٹا بچہ، مجنون، وہ شخص جس تک کوئی نبی نہیں پہنچا۔ اللہ ان سب کا امتحان لے گا، اگر وہ اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم میں۔ تو اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے، کیوں نہ کہ ہر قوم میں نبی آئے، اور قرآن اب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ لیکن انفرادی طور پر حجت تب پوری ہوتی ہے جب کسی انسان تک اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچ جائے۔ اور اسلامی اصول کے مطابق اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا، سورہ یونس آیت نمبر 44۔ تو یہ تمام لوگوں پر حجت آلموسٹ تمام ہو چکی ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ ساحل والا سوال آ گیا کہ قرآن میں، ابھی آپ نے حدیث بھی پڑھی ہیں، اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ حجت تمام تب ہوتی ہے جب اس قوم میں اللہ کا رسول آ جائے۔ تو ابو جہل پہ حجت تمام ہو گئی۔ ساحل یہ ہے میرا جواب، کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، اس زمانے میں جی علی ان کو بھائی، تبلیغ رسول اللہ نے کی تھی۔ کہ میں سب کے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا۔ جی علی بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ بھائی میں ذرا فیملی سے آتا ہوں، آپ بولیں میں سن لوں۔ ٹھیک ہے جی، عثمان بھائی۔ جی وہ بیک پہ ہیں، یہ فیملی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ویسے جو بات کی وہ ایسے ہی رسول، جب رسول آ گئے تو حجت تمام ہو گئی۔ رسول اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ لیکن ذیشان ان بھائی، کے زمانے میں نا، ان کے زمانے میں ذیشان بھائی، نہیں 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 نہیں، ان کے زمانے عثمان کی بھائی آپ بات کے نہیں ہے۔ سگنل، عثمان بھائی آپ کے سگنل یہی تو ٹوٹلی ریڈ ہے۔ آنسر پتہ تھا آپ کا۔ عثمان بھائی آپ کے سگنل ٹوٹلی ریڈ ہے، آواز بہت لیٹ پہنچ رہی ہے۔ ذیشان بھائی کچھ آپ کرنا چاہیں گے؟ سب نے میرے خیال سے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے۔ بات یہ، اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ ابو جہل پہ اتمام حجت ہو گئی تھی، تو میں کہوں مجھے نہیں پتہ میں کون سا اس کے زمانے میں تھا۔ یہ ٹھیک بات ہے؟ نہیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ کمپلیٹ پیغام تھا۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ جو سارا کچھ ہے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، تو ہو گئی تھی اکارڈنگ ٹو قرآن، حدیث بھی آ گئی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب آپ بتاؤ اپنا اسٹیٹمنٹ۔ اتنا کافی ہے سہیل بھائی، اتنا کافی ہے۔ وہ علی بھائی کو عالم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسکندر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نہیں آپ بولتے رہے، میں بچوں کے ساتھ ہوں تو میں بول نہیں سکتا۔ نہیں، تمام حجت کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، تو میں نے سوچا پوچھ لوں میں آپ لوگوں سے۔ Why are you so serious ساحل like a computer؟ میں نے سوچا پوچھ لوں آپ لوگوں سے۔ میں بھی فیملی کے ساتھ ہوں، تو بچیاں پیچھے گھر میں، آواز پھر اونچی جائے گی تو وہ مناسب نہیں ہے۔ واہ، فیملی میں ساروں کی آوازیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ رائز اینڈ وان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی سارے بھائیوں کا؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ جی ساحل بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر الحمد للہ۔ ارائز بھائی، سوال میں نے یہ رکھا تھا، کیا ابو جہل پہ اتمام حجت ہو گیا تھا؟ ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کہاں سے سوال لے کے آتے ہیں آپ؟ وہ نجف نے لیکن بات کی تھی تو وہ اس سے پھر ہم لوگ اتمام حجت پہ چلے گئے تھے۔ لیکن انسان ہے نا، انسان کا دماغ جو ہے نا، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں لگا رہتا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے، تو کوئی بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں بھی ٹک ٹاک پہ نہیں تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ تو جیسے ہی میں ابھی لائیو ٹک ٹاک پہ آیا، آپ لوگوں کو دیکھا، آپ لوگ اتمام حجت کی بات کر رہے تھے، تو میرا فٹ سے دماغ ادھر گیا کہ ابو جہل پہ اتمام حجت ہو گئی تھی، تو میں نے پوچھ لیا۔ یو آر آپ کا ویری کیا جھوٹا خیال؟ برو۔ باقی بھائیوں نے رائز اینڈ وان، یہ ساحل نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پکی جھوٹ ہے۔ پوچھو کیوں؟ جی بتائیے ہم۔ کہتا ہے میرا دماغ اس طرف گیا، مطلب جو چیز وہاں پہ جگہ پہ ہے ہی نہیں تو وہ اس طرف کیسے جا سکتی ہے؟ دماغ نہیں یہ ساحل،
जी मैं इनको इस पे बैक करूंगा साहिल भाई का कि साहिल भाई का दिमाग इधर उधर चला जाता है, कोई इसमें ऐसे मसला नहीं है, उन्होंने बात बिल्कुल हाँ ठीक की है। बिल्कुल। तो मुझे माफ़ करेंगे, छोटा भाई हूँ मैं उनका, तो मैं उनसे हल्का फुल्का मजाक कर सकता हूँ। नहीं वो खुल के करो, खुल के करो, हम यहाँ पे खुल के करते हैं मजाक। देखिए आपकी कि अब जाहिर सी बात है कि जहन के अंदर जो चीज़ें घूम रही होती हैं उनके अंदर तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके अंदर तो मैं समझ सकता हूँ इसमें मेरी कम इल्मी भी हो सकती है, कोताही भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। लेकिन अगर मेरे जहन में एक चीज़ आ गई है, मैंने उसको पूछ लिया है, तो उसमें तो कोई जायका नहीं अच्छा है। किया। अच्छा पता है अराइज, मेरा ये कहना है कि मैं आप हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि इत्माम हुज्जत कर दी है, या अपने लिए या किसी और के लिए। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इत्माम हुज्जत होती है, अब उसके बाद जो है वो मैसेज हम उनकी तरह नहीं है कंप्लीट, तो वो मैसेज देने में उसके स्टाइल में कोई ना कोई कमी हमेशा रहती है। तो अबू जहल चूँकि उस ज़माने में था, तो उस पर हो चुकी है। बाजी इस पे उलमा ने काफ़ी ये ज़्यादा रॉ मतलब नहीं था। जी ये बच्चा, राइट क्या भी पूछ आप रहे हैं? अपनी बात जी मैं कह रहा था कि उलमा ने तो इस पे काफ़ी खुल के बात की है कि क्या नाम है, क्योंकि इसके अंदर इत्मामुल हुज्जा के अंदर एक बेसिक चीज़ होती है कि उसके अंदर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का वजूद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो का मैसेज है उनको मानना, ये बेस लाइन की जो दावत होती है ना, सिर्फ ये इंक्लूड है। मतलब ये नहीं कि अगर इत्माम हुज्जत नहीं हुई जी कि आपने ज़कात के मसाइल या सलाह के मसाइल उस बंदे को नहीं बताए, तो अभी तक उस पर इत्मामुल हुज्जा नहीं हुई। और इसके बीच में एटलीस्ट जहाँ तक मुझे मैंने पढ़ा है उस, क्योंकि एक टाइम पे मैं इस बात पे बहुत इंटरेस्टेड था जब दावा मैंने स्टार्ट किया था कि यार हम जो है ना, इनको नॉन मुस्लिम्स कहते हैं वेस्ट को, सही है, और इन तक तो हो सकता है इस्लाम की सही तालीमात पहुंची ना हो, ये दे haven't come across the true Islam, फॉक्स न्यूज़ का इस्लाम इनके पास आता है, फिर भी हम इनको काफिर कहते हैं, मतलब इनका क्या मामला होगा। फिर मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की थी, सही है, तो उसके अंदर आपकी बात बिल्कुल सही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए तो कोई इसमें शक ही नहीं, इमामुल हुज्जा जो है 100% है। सफिया बाजी, या तो किसी लेकिन को मॉडरेटर बना दें या आप खुद ध्यान रखें कमेंट्स के अंदर। तो सफ़िया भाजी, जिस तरह अब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है और बड़ा रेडली अवेलेबल है, अब उलमा का कहना ये है कि जिस तरह अगर किसी को इस्लाम पहुंचा है और उसने उस पर तहकीक नहीं की, ये उसका प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो आपका इतना प्रॉब्लम नहीं रह जाता, आपका काम ये है कि टू गेट हिम कनेक्टेड टू दैट थॉट कि यार, जैसे हम जब स्ट्रीट पे दावा करते हैं, हम उनको एक चीज़ जो मैं ड्रिल डाउन सबसे ज़्यादा करता हूँ वो ये करता हूँ आप क्यों नहीं पढ़ रहे इसके बारे में, आप वाई आर्ट यू फिगरिंग इट आउट। तो इत्मामुल हुज्जा का एक पहलू ये भी है कि अगर अगला बढ़ ही नहीं रहा उसकी तरफ, ही इज लाइक कंप्लीटली आई डोंट केयर अबाउट इट, ही हैज दैट एटीट्यूड, तो मेरे ख्याल से इत्मामुल हुज्जा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गेट लिफ्टेड फ्रॉम द वन हु इज ट्राइंग टू कॉल पीपल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मगर वो हो सकता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, यू नेवर नो। देखें राइस भाई, आपने इस सवाल को अमूम के ऊपर रख के आपने एड्रेस किया है। मेरा सवाल एक स्पेसिफिक शख्सियत के बारे में था, अबू जहल के बारे में। उसके बारे में मैंने बड़ा क्लियरली साहिल भाई कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, उसको डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैसेज पहुंचा, तो उसके अंदर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाता, क्योंकि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म खड़े होकर उसके सामने कह रहे हैं कि क्या नाम है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और उसने रिजेक्ट किया, तो ख़त्म बात। जज़ाकल्लाह खैरन। नीचे एक आईडी आई है यहिया बुख्तियार के नाम से। ये बंदा बहुत शातिर है, ये बंदा बहुत चालाक है। इसने ये सवाल पूछा था, तो इसी के सवाल से मैंने सवाल आप लोगों के आगे रखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा था। तो ये यहिया बुख्तियार की सारी कारस्तानियाँ हैं कि ये ऐसे सवालात हमारे ऊपर छोड़ता है जिनको हम लेके आगे पीछे जाते हैं कि पूछें कि क्या ये बात ठीक है। इस शातिर अच्छा चालाक एक हम्म
जी جی अवैस راجز بھائی نے بھی ایک بات کی کہ وہ راجز بھائی نے کہا کہ وہ اس دور میں تھا ابو جہل اور یہ بات کی. تو میں جب سورہ سبا کی آیت نمبر 28 پڑھتا ہوں تو میری درستی کریں گے راجز بھائی یہاں پر. تو وہاں پہ میں پڑھتا ہوں تو وہاں پہ مجھے یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندوں پر قرآن نازل کیا، اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا ہو. یہاں پہ جو للعالمین کے لفظ ہے یعنی سارے جہانوں کے لیے ہے، تو اس میں تمام زمانے اور تمام اقوام تمام قومیں آ جاتی ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2286 جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو تو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3535 ہے جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی. صاف الفاظ میں یہ اعلان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اسی طرح سنن ترمذی جو ہے حدیث نمبر 2219 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الحاشر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسند احمد بن حنبل کی 17163 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اسی طرح اگر ہم اجتماع امت دیکھتے ہیں، تمام صحابہ، تابعین اور ائمہ اربعہ اور امت مسلمہ کا ایک اجتماع دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے نبی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ٹنیور وہ خالی ابو جہل والا ٹنیور نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے تک کے لیے جتنے بھی عالمین ہیں اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہی رسالت مآب ہیں اور ان کا جو میسج ہے وہ سب تک اس کی حجت تمام ہے. آپ کے بعد جو اگر کوئی نبوت مطلب اس کا حوالہ بھی اگر چاہیے تو یہ عقیدہ تحاویہ اور فتح الباری ابن حجر سے بھی مل جائے گا اور ابن کثیر کو بھی اگر زیر بحث لانا تو اس کے اندر بھی مل جائے گا. تو یہ جو ٹنیور ہے وہ خالی وہ نہیں ہے کہ ابو جہل اگر اس دور میں آئے ہیں اس دور میں آیا جب رسالت مآب تھے آیا اس دنیا میں، ان کا دور رسالت مآب کا جو دور ہے وہ عالمین کا دور ہے. جزاکم اللہ نہیں آپ اویس بھائی چھوٹی تھوڑی سی میرے بات خیال سے کرنا بات چاہوں گا. غلط سمجھ گئے. ایک سیکنڈ ساحل بھائی کیونکہ وہ میں نا اوکے کریں آپ. کیونکہ اویس بھائی سمجھ رہے ہیں کہ ہم یا کسی نے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام الحجہ نہیں کیا. نہیں، انہوں نے کر دیا. میسج از آؤٹ دیر، میسج کمپلیٹ ہو گیا اور قرآن ہی اتمام الحجہ ہے اور احادیث ہی اتمام الحجہ ہے. سوال یہ تھا کہ یہ جو ایویڈنسز ہیں یہ کسی ایک فرد پہ اسٹیبلش ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ سوال تھا. اس کیس میں یہ تھا کہ وہ فرد کے پاس 100% ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ابو جہل کیم اکراس دس انفارمیشن. there is no question کہ جی اس کو مزید کھول لیتے ہیں کہ اتمام الحجہ کی بیس بنیاد کیا چیز ہوتی ہے، کہ اگر کسی انسان اتمام الحجہ کرنی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے. میرا کہنا ہے کہ ہم کسی پر بھی نہیں کر سکتے. دونوں نے ایک ہی بات کی ہے. ارائز نے جو بات کی ہے، نوورز نے جو پڑھا ہے کہ میسج از کمپلیٹ، لیکن چونکہ جو میسنجر ہے وہ میسج نہیں دے رہا ڈائریکٹ، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتمام حجت کر دی ہے. لیکن باجی اللہ سوال کر دیتا. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اتمام الحجہ کی بنیاد بیس ہے کیا ہے جس کی بنا پہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اتمام الحجہ ہو گیا اپنی تھنکنگ کے مطابق. وہ بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اور میں یہ کہتی ہوں ہم کہہ ہی نہیں سکتے، باقی جواب دیتے ہیں اس کا. علماء باجی کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ سنا ہو، جو ساحل بھائی کہہ رہے ہیں کہ منیمم یہ جس کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سے ایٹ لیسٹ اس پہ اسلام کا اتمام الحجہ ہو گیا. اور یہ بیسکلی دلیل ابن تیمیہ لے کے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ میسج انرٹ ہے، یہ فطرہ کے اندر موجود ہے. یہ دو باتیں آپ کی، تو جب آپ یہ پہنچ گئی تو جو جن کے قلب سلیم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا پریکٹیکلی آن دا اسٹریٹ. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتمام الحجہ کی جو بیس ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہوتی ہے جو اپنے رسول کے اوپر کرتا ہے؟ جی وہی ہوتی ہے.
वही तो प्लस डिलीवरी, कौन डिलीवर कर रहा है? क्या दोबारा इसमें पूछ सकता हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि इत्मामुल हुज्जा की जो बुनियाद है, जो बेस है, वो अल्लाह की वो वही होती है जो अल्लाह अपने रसूल को करता है? वही, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अलावा अल्लाह की मार्फत हो ही नहीं सकती आपको, एक्सेप्ट फॉर जो कि आपकी फितरत है। उसके अलावा आपको अल्लाह की मार्फत हो ही नहीं सकती। मतलब हर किसी को पता है कि खुदा कौन है, लेकिन मतलब कि खुदा है, लेकिन खुदा कौन है वो नबी के बगैर नहीं पता लग सकता, उस वही के फिराइज बगैर भाई, नहीं पता लग सकता। जी फिराइज जी। भाई, वो बेस बुनियाद अल्लाह की जो वही थी जो अल्लाह ने अपने रसूल को की, क्या वो वही आज हमारे पास मनोवन वैसी ही मौजूद है जैसे अल्लाह ने अपने रसूल को की थी? बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल 100%, इसमें तो शक ही नहीं है कोई। इसमें कहा, वो तो कोई उसे तो कुरान की इसमें डेफिनेशन में शक आता है पैदा कि वो किया, मौजूद है उसी तरह। हाँ थोड़ा इसमें शक पैदा नहीं है, इसमें तो शक भी नहीं किया जा सकता। तो जब हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स है जो मुनकर है, काफिर है, इस बदौलत के वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, जब उसके सामने वो अल्लाह की वही जो शक से दूर है, शक से पाक है, जिसमें कोई शक नहीं, वो पेश कर देते हैं, तो क्या ये कहना हक बजारम नहीं होगा कि उस पर इत्माम हुज्जत हो गई? जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, उलमा का तो यही कहना है कि उस वही में से भी, ये नहीं कि पूरा कुरान पेश किया जाए, सिर्फ यही चीज़ पेश कर दी जाए कि अल्लाह एक है, उसी वही में से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन दो ही बातों को उसी वही में से पेश करना, पूरी हुज्जत कंप्लीट हो जाती है। कोई और भाई इसके ऊपर कहना चाहे कुछ? देखिए मैसेज आप जो कह रहे हैं ना, तमामुल हुज्जत जो है ना, देखें अल्लाह की जरा तरफ से वर्डिंग को भी बता दें, एक्सप्लेन बंदों करते हैं इत्माम हुज्जत क्या है? अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर हक बात पूरी तरह वाज़ह कर दी जाए, जिसमें दलील वही या रसूल के ज़रिए। अब ये दलील भी है, वही भी है और रसूल भी है, यहाँ तक कि इंसान के पास इनकार का कोई उज़र बाकी ना बचे। जैसे राइस भाई ने कहा कि इमाम इब्न तैमिया का उन्होंने मजमुअल फतावा का मेरा ख्याल उन्होंने रेफरेंस दिया है 20/37 है, कि इत्माम हुज्जत जो है वो हालत है जब बंदे के लिए हक और बातिल में फ़र्क वाज़िया हो जाए और फिर भी इनकार करे, उसके बाद अल्लाह का अजाब अदल के साथ होता है। और रिपीट करना अगर है हम इसको डेफिनेशन, देख, इसके अंदर सब कुछ आ गया है। 3 चीज़ें हैं इत्माम हुज्जत के लिए, पढ़ना ज़रा दोबारा। जी, तब अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर हक बात पूरी तरह वाज़ह कर दी जाए, दलील वही या रसूल के ज़रिए, यहाँ तक कि इंसान के पास इनकार का कोई उज़्र बाकी ना रहे। अब इसको इमाम इब्न तैमिया ने मजमुआ अल फतावा 20/37 में लिखा कि इत्माम उल हुज्जत वो हालत है जब बंदे के लिए हक और बातिल में फ़र्क वाज़िया हो जाए और वो फिर भी इनकार करे, इसके बाद अल्लाह का अजाब अदल के साथ होता है। इसके अंदर अगर थोड़ी सी अगर और अगर इसको अगर तफसीर कुर्तबी में भी चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह के अदल का बयान है कि सज़ा से पहले इत्माम और हुज्जत ज़रूरी है, यानी रसूल या वाज़िया दलील का पहुंचना। तो यहाँ भी कंपैरिजन है, वाज़िया दलील का पहुंचना भी है। तो इसके जो मराहिल हैं, जो इमाम इब्न अल क़य्यूम अल जुज़ैया ने अपनी एक उन्होंने लिखा है तरीक अल बजर बरचतीन में लिखा है कि इसका प्रोसेस नंबर 1 है कि रसूल या नबी का भेजा जाना, नंबर 2 रसूल का पैगाम वाज़ेह अंदाज में पहुंच जाना, नंबर 3 है कौम या फ़र्द का समझने के बावजूद इनकार करना। ये तीनों शराइत पूरी हों तो अल्लाह के नज़दीक इत्माम हुज्जत मुकम्मल हो जाती है। और मुफस्सिर आमा जो है इनके नज़दीक इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जो हैं, तफसीर कबीर जिल्द नंबर 10 पेज नंबर 170 में लिखते हैं कि अल्लाह उस वक़्त तक किसी को अज़ाब नहीं देता जब तक उसके ख़िलाफ़ हुज्जत कायम ना हो जाए। तो हुज्जत की तकमील वही नबी या अक्ल सलीम से भी होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने और इसको वाज़ह कर दिया है। तो यानी जिसके पास नबी नहीं, उन पर नबी नहीं मतलब डायरेक्टली नहीं उन बोले तो उन पर अक्ल सलीम और फितरत के ज़रिए भी एक दर्जे की हुज्जत कायम होती है। और इमाम गज़ाली जो है वो लिखते हैं कि जिन कौमों तक इस्लाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बिल्कुल नहीं पहुंचा, उन पर इत्माम हुज्जत नहीं हुआ। वो उज़र
وہ عذر در ہوں گے، البتہ جن تک صحیح پیغام پہنچا ہے پھر بھی انکار کیا تو ان پر اتمام حجت ہوگی. لیکن اس کے اوپر امام غزالی نے ساتھ میں ایک ریفرنس دیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو بائی برتھ ہے عقل سلیم کے ساتھ ریفرنس دے کے کہ انسان کی عقل کے اندر تو یہ آلریڈی انہیل ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے اور وہ لا شریک ہے، یہ بلٹ ان ہے. اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ اللہ کسی کی صرف اس وقت تک عذاب اللہ تعالیٰ کسی کو صرف اس وقت تک عذاب دیتا ہے جب اس پر تمام حجت ہو جائے. حجت وہ وہی ہے جو رسول کے ذریعے پہنچتی ہے یا جس کا علم واضح طور پر انسان تک پہنچتا ہے. جس نے نہ سنا ہو اور نہ سمجھا ہو اس کے ساتھ امتحان قیامت کے دن ہو. جی اب ایک چیز صرف نوٹ کر لینا کہ اللہ کی طرف سے کیا ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اب اتمام حجت ہو گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے اتمام حجت کی ہے، کیا وہ آپ کے پاس آج موجود ہے یا نہیں؟ وہ سیف ہے، بالکل موجود ہے، لیکن ایک اسپیسیفک بندے پہ اتمام حجت ہو گئی ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ سائل کالو کو بتاتا ہے ڈائریکٹ؟ اتمام حجت ہوتا کیا ہے بات جی؟ کمپلیٹ ہر طریقے سے آپ نے اس کو حق کھول میسج دینا، ڈلیور کر دیا، حق کھول دیا. کر دینا. کیا اور اللہ نے لیکن فیصلہ کس کے complete- ہاتھ میں ہے؟ کیا اللہ نے حق اور باطل کی تمیز اپنے پیغام میں کر دی ہے یا نہیں؟ بے شک کر دی ہے. اگر وہی تمیز جو ہے اگر ہم کسی دوسرے انسان کو پہنچا دیتے ہیں منوان جیسا اس نے دیا ہے اپنے رسول کو اور اس رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اوکے، اس میں ایک امپورٹنٹ ہے، ہم نے پہنچا دیا لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب اتمام حجت ہو گئی ہے؟ اچھا، اس کا نا بڑا آسان جواب ہے باجی. آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر اتمام الحجہ کیا ان کے اوپر ہو گئی ہے؟ ایگزیکٹلی ان پہ ہو گئی ہے کیونکہ ان پہ ہو گیا. اللہ نے ان چلیں کو بتا اب دیا. دیکھیں، ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے بات کی، صحیح ہے، ان کو کیا دلائل دیے اس ٹائم پہ جب انہوں نے جب دعویٰ کیا نبوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب وہ ابو جہل سے فار ایگزامپل جو ان کی ڈسکشن تھی وہ اس کی کیا بیسس تھی، وہ کیا بتاتے تھے لوگوں کو اپنے دعویٰ میں؟ جو اللہ نے ان کو بتایا وہی پیغام جو ہمارے پاس بھی ہے. جو قرآن، وہ ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. صحیح، قرآن خود کہتا ہے کہ وہ ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. وہ قرآن موجود ہے. بالکل موجود ہے. اب اگر کوئی بندہ وہی ایگزیکٹ کام کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہی کام کرے، اپنی نہ بیچ میں دلیلیں دے یا کچھ بھی، وہ اس کو کسی بندے پہ قرآن پڑھنا شروع کرتے، اس کو قرآن جیسا کسی کو اردو میں آتی ہے سمجھ، اس کو قرآن کی آیتیں اردو میں بتانا شروع کرتے ہیں. تو کیا آپ کو یہ بات صحیح ہے کہ اس کے پاس بھی اب وہی میسج پہنچا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے تھے، اللہ کا، یعنی کہ اللہ کا کلام؟ بالکل پہنچا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وہی قرآن پڑھ رہے تھے تو اتمام الحجہ ہو گئی تھی. اب اگر ساحل بھائی وہی قرآن پڑھتے ہیں کسی پہ تو اتمام الحجہ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس میں تو ساحل بھائی کچھ ایڈ نہیں کر رہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک لنک ٹوٹ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ساحل اب رک جاؤ، اب یہاں پر اتمام حجہ ہو گئی ہے. ساحل اگر کسی پہ آیات پڑھ رہا ہے تو وہ جو بیچ میں جو رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور ایک عام انسان کا کہنا زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہی چیز قرآن اور حدیث میں نہیں باجی کیا رہا ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر تو ساحل بھائی کوئی اپنی نبی کریم سے ہٹ کے کوئی اپنی منطق لگا رہے ہو، پھر تو ہم ساحل بھائی سے کہیں گے کہ ساحل بھائی، اور میرا تو ویسے بنیادی طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ ریسیٹیشن کی بات کریے، لہن کی بات کر رہے ہیں، آپ لہن کی بات کر رہی ہیں. جیسا میں ایک جاتا ہوں عربی کے سامنے میں قرآن پڑھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میرا تو لہن اور لہجہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریب ترین بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ تو وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے اپنے منہ سے قرآن کے. صحیح ہے، لہجہ اور طریقہ اور میری جو وہ ہے وہ نہیں مل سکتی، لیکن کیا جو انفارمیشن ہے وہ الفاظ میں ہے یا میرے لہن میں ہے، میرے ٹیون میں ہے؟ آف کورس نہیں، میں لہن کی بات بھی نہیں کری تھی، لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کا صرف ورڈز کافی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اوکے، مان لیا آپ نے پہنچا دیا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اتمام حجہ ہو گئی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اتمام حجہ کے بعد عذاب ہی ہے. اچھا یہ نا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ابن شام اور ابن کثیر جو ہے نا، ابن شام جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 ہے، ٹھیک ہے، سیرۃ النبوہ ہے، اور ابن کثیر کے اندر بھی جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 6 سے 13 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی
نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت خفیہ انداز میں شروع کی تھی. پہلے قریبی دوستوں، گھر والوں اور قبیلے والوں کو سمجھایا. آپ کا پہلا پیغام ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا، اب اس کے بعد جب ہم ایک خاص شخص کی بات کر رہے ہیں تو اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 36 ہے. اس میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرمایا، اے عمرو بن حشام، میں تمہیں ایک ایسی بات کی طرف بلاتا ہوں جو تمہیں عزت دے، تمہاری قوم کا سردار بنا دے اور تمہیں جنت کا وارث کرے. کہو لا الہ الا اللہ. ابو جہل نے کہا، اے محمد، کیا تم ہمیں سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تفسیر الطبری 23/117، تفسیر ابن کثیر سورہ صاد آیت نمبر 5 کی تفسیر کے اندر بھی یہ چیز مل جاتی ہے. تو یہ تو واضح، ان کو اس کے اوپر تو حجت بہت طریقے سے واضح ہے. وہ تو ہو گئی تھی، ابو جہل پہ تو ہو گئی نا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، میسج تھا، ساتھ میں جو ہے میسنجر تھا، پلس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی. ہمارے پاس وحی نہیں آ رہی نا. نہیں اچھا باجی، آپ اگر سمجھے کہ آپ ایک عرب ہیں، جو پریٹینڈ کہ آپ ایک عرب ہیں، صحیح ہے، میں آپ کے اوکے. پاس آ کے کہتا ہوں قل هو اللہ احد، صحیح ہے، یہ تو بیسک، سب سے ہوں بیسک چیز ہے نا. کیا ہوں اس بات میں کوئی احتمال ہے کہ اس میسج میں کوئی احتمال ہے کہ اللہ ایک ہے؟ بالکل نہیں ہے. آپ تک یہ میسج پہنچ گیا کہ اللہ ایک ہے؟ بالکل پہنچ گیا. اب اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کا مواخذہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے باجی کو کل ہو اللہ احد بتا دیا ہے، اگر ان کو نہیں سمجھ آئی ہے تو نہیں اتمام اگر حجت ہو اگر گئی آپ ہے؟ کے اگر آپ آگے سے کہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، میں وہی بات ہے، قرآن کے اندر دیکھیں، یہی ایک واضح فرق ہے قرآن اور دوسری کتب میں اور کرسچن کتب میں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے باجی. آپ کسی کو انگریزی قرآن دے دیں، صحیح ہے، چاہے آپ چیٹ جی پی ٹی کو پورا قرآن فیڈ کر لیں، اس سے پوچھیں کہ صرف آپ نے اس میں سے 2 انفارمیشنز نکالنی ہیں اس قرآن میں سے، دا موسٹ امپورٹنٹ ون. آپ کو پتہ ہے قرآن کے ہر پیج پہ یا ہر دوسرے پیج پہ کسی نہ کسی طور پہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہوں خالق ہے، اللہ ان کنٹرول ہے. یہ چیز تو آپ مس کر ہی نہیں سکتے. دیر از ایگزیکٹلی. ایبسولوٹلی نو کویشچن کہ آپ قرآن میں سے یہ چیز مس کر جائیں پڑھ کے کہ اللہ ایک ہے، چاہے جس مرضی زبان میں پڑھ لیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کی یہ تعلیم کسی کو دینے کے بعد یہ اشکال رہ سکتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، جبکہ آپ کے اندر اللہ نے یہ چپ بھی، سافٹ ویئر بھی ڈالا ہوا ہے جو آپ کی فطرہ ہے کہ اللہ ایک ہے؟ نہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. میسج از کمپلیٹ، بالکل کمپلیٹ ہے. میں وہاں پہ جا میں کے کہہ رہا ہوں سوچ کہ رہی ہوں کہ ہاؤ آپ یو کہہ نو رہی ہیں کہ کہ یہ میسج پہنچ گیا ہے، کمپلیٹ پہنچ گیا ہے. کیونکہ اللہ نے، اچھا اس پہ بڑے مزے کی بات ہے، کفار کہتے تھے نا یہ ہو جائے تو ہم پہ اتمام الحجہ ہو جائے گی، صحیح، سورہ الانعام میں ساری یہی بحث ہے نا کہ اگر یہ ہو ہوں جائے، اگر آپ اپنا گھر سونے کا بنا دیں، ہمارے سامنے فرشتے مصحف لے کے آ جائیں، آپ ادھر نہریں اور باغ آسمان پہ لگا چڑھ لیں، جائیں. ہوں آسمان پہ چڑھ جائیں. اور اللہ نے اس کا رسپونڈ کیا کہ اگر یہ آسمان پہ سیڑھیاں بنے اور یہ چڑھ بھی جائیں، صحیح ہے، تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ سکر کی سٹیٹ میں، ہم نے کوئی مطلب، وہ اس کو بھی ریشنلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، یار ہم تو مدہوش تھے ہیں، یا ہمیں تو ہم بھی بیسیکلی ڈس الوژنڈ. وہ اس کو بھی، اگر ان کا قلب سلیم نہیں ہوگا تو وہ اس کو بھی، اس ہدایت کو بھی رفع دفع کر دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو پیکج دیا اس سورہ الانعام کا جو بیسک میسج ہے وہ یہی ہے کہ پیکج یہی قرآن ہے، اس سے ماننا ہے تو مانو ورنہ نہ مانو. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ پیکج یہی قرآن ہے، جس کو یہ ہوں. قرآن دیا جاتا ہے اس پہ اتمام الحجہ ہو جاتی ہے، ان ٹرمز آف ایویڈنس ہو جاتی ہے. آپ کو یہ نقطہ سمجھ آیا کہ مجھے سمجھ آ اللہ گئی نے ہے، لیکن ڈیسائیڈ، میری وہی یہ بات ہے اللہ کہ نے ڈیسائیڈ اللہ کیا کہ نے، یہ اتمام الحجہ کا پیکج ہے. وہ بالکل صحیح ہے. لیکن ایک عام انسان جب کہتا ہے کہ میں نے اتمام الحجہ کر دیا ہے تو اٹ مینس کہ اب فیوچر میں اس بندے، ٹھیک ہے کچھ اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں کہ جو اتنے ورڈس ہوتے ہیں کہ کالو سلامہ کہنا بہتر ہوتا ہے، لیکن پھر وہ فرسٹریشن آ جاتی ہے کہ جب آپ کی طرف سے اتمام الحجہ ہو گئی اور پھر بھی نہیں وہ مان رہا. نہیں باجی، پھر وہ یہ بات بھی بالکل آپ نے بالکل، اچھا آپ جس تناظر میں بات کری بہت اچھی بات کری. جب میں کہتا ہوں نا کہ میں نے اتمام الحجہ کر لیا، صحیح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں، صحیح ہے، میری ایز اے پرسنل کیپیسٹی جتنا میں قرآن اور حدیث پہنچا سکتا تھا میں نے پہنچا دیا.
میں نے اپنی طرف سے اپنا بیسٹ کر لیا. آگے جو آپ بات کریں 10 سال بعد ہو سکتا ہے ساحل بھائی آئیں یا آپ آئیں اور اس کو قرآن و حدیث اس کو سمجھا دیں ایسے طرز سے کہ وہ مان جائے. اس کا مطلب یہ کہنا ہے کہ بالکل میں نے اتمام الحجہ کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کلی طور پہ مطلب اس کے سائڈ سے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ میری طرف سے ہے کہ میں نے جو سمجھتا تھا قرآن و حدیث ہے وہ میں نے اس کو سمجھا دیا. دیٹس رائٹ، دیٹس رائٹ. لیکن یہ جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اتمام الحجہ کی، جو قرآن بتاتا ہے اور حدیث بتاتی ہے، وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹرم ہے نا. اس کے اندر جو ہے وہ میسنجر اور پھر اللہ کی طرف سے جو ہے اوکے بھی کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب اتمام الحجہ ہوتی ہے رسول کے زمانے میں تو پھر عذاب آتا ہے. جب رسول نے پہنچا دی اور پھر اس کو نہیں مانا، اب وہ عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آئے یا کوئی پانی کا یا کسی اور طریقے کا آئے، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. بٹ دیکھیں آئی گاٹ یور آپ پوائنٹ. آپ کہہ رہی ہیں میسج بھی اویلیبل ہے، اور آپ جو بات کر رہی ہیں ہمارے، اچھا اس میں ایک اور بڑی ڈیپر ڈسکشن ہے. وہ ڈسکشن یہ ہے کہ اپیرنٹ کیا ہے اور اصل کیا ہے. کہ یہ جو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دیا تھا طریقہ کار، انہوں نے کہا کہ وی جج، جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ ہمیں غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے. اب ہم وی جج آن دا اپیرنٹ، جو ہم دیکھتے ہیں ہم اسی کی بیس پہ جج کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اس کا کفن دفن کرتے ہیں. اگر کوئی نان مسلم مرتا ہے تو ہم اس کو نان مسلم ہی سمجھتے ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ بالکل ان ریالٹی کیا چیز ہے؟ وہ ریالٹی باجی پھر ہماری ڈومین سے آگے کی بات ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن ایسی بات نہیں کہ دنیا میں کوئی رولنگ اس کو لے کے کچھ اس آئیڈیا کو ایسے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی کیونکہ ایک بندہ کافر مرا اور ہمیں اس کی بالکل اصلیت نہیں پتا، صحیح کہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا، تو ہم اس کو کافر نہیں ٹریٹ کر سکتے. یہ جب کہ کوئین کی وفات ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہوگا یہ ایشو اٹھا تھا، صحیح، کچھ مسلمان جو ریسٹ ان پیس وغیرہ شروع کر رہے تھے تو اس میں یہ ڈسکشن اٹھی تھی. تو لیکن حکم جو ہے وہ اپیرنٹ پہ ہی لگے گا نا باجی. تو ہم جب اتمام ایگزیکٹلی. الحجہ آن دا اپیرنٹ ہو جائے گی تو اس پہ ہم حکم لگا دیں گے کہ اتمام الحجہ ہو گئی ہے. لیکن جو اللہ کا معاملہ اس میں ہماری کوئی صحیح نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ اتمام الحجہ فائنل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بیبی 10 15 20 ایئرس کے بعد وہ بندہ آپ کے پاس دوبارہ سمجھے کچھ اس طرح سے ہو اور اس کو سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ نے میسج پورا ڈیلیور کر دیا تھا بٹ جی اللہ اس کے کے اندر نزدیک وہ بھی رائٹ بھاجی ٹائم ایک نہیں تھا. قرآن کی، لیکن اس کے اندر بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ جو لوگ جن کو پہلی دفعہ یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے ان کو دوبارہ اس ہدایت کی طرف نہ آنے دیا. یہ میں آیت انشاءاللہ، کیونکہ یہ آیت مجھے ایک اسکالر نے میری اس کی طرف وہ کی تھی، کیونکہ ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ ہم کبھی کبھی جب دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رش کرنا چاہیے ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف، یا ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں اور آرام سے مسلمان ہونا. انہوں نے کہا تھا کہ دیر از سم ارجنسی اراؤنڈ ود اٹ، کیونکہ اگر وہ کنونس ہو گیا اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اللہ نے وہی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ ہدایت کی طرف نہ لے کے آئے. یہ بھی قرآن جو ہے کہ اگر وہ جان کے ریجیکٹ کر رہا تو اللہ اس کے لیے ریسٹرکٹ کر دے کہ وہ سیکنڈ ٹائم نہ آئے دین کی طرف. تو اس کے وہ اندر تو ایک یہ ڈفرینٹ ایک سینیریو ہے نا، ایلیمنٹ تھوڑا سا بلکہ یہ ایڈیشنل ہے. بھائی یہ جس طرح آیت جو ہے کفار نا کہتے تھے. یہ شیئر کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے لیکن ہم ابھی اعلان نہیں کریں گے، ابھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. ایسے کے بہت سارے پھیر رہے ہیں یہاں پہ. یہ آیت آپ نے شیئر ہاں کرنی ہے یہ پلیز. ایک الگ ٹاپک آ گیا ہے. یہ بھی اچھا ٹاپک ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو بھی شیئر قبول کر دیتا ہوں، میں کرنا نے کل اور پرسوں اعلان پڑھی ہے. کرنا. یہ سورہ الانعام میں ہی ہے. مطلب یہ کہ یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ نے اعلان کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم نے ایک چیز انسان نے قبول کر لی ہے، پھر وہاں سے وہ چیز آ جائے گی لعنتوں کی طرف. لیکن خیر، مطلب یہ کیا سب ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پھر ہمارے ہی کانٹیننٹ کے ارد گرد کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ باقی عربز اور ترکش یہ سب لوگ یہ سب کام نہیں کرتے. اچھا سوری میں سمجھا نہیں، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اعلان کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں انہوں نے کہا نا عثمان نے کہ بہت سارے لوگ ایسے پھر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ہے، قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی ہم اعلان نہیں کر رہے ہیں. نہیں تو باجی، اس وہ کا مطلب ہے کہ آپ انہوں نے پھر ہدایت پا لی ہے. آپ ایک اعلان کی بات نہیں میں نے کی، میں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے قبول کر لیا ہے لیکن ہم ٹائم لے رہے ہیں ابھی،
اور ٹائم لیں گے ابھی. ہمیں پتہ چل کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, یہ سچی بات ہے, لیکن ابھی وقت چاہیے ہمیں. تو وہ رئیس بھائی نے جو بات کی ہے کہ ان کے پاس پیغام پہنچ گیا ہے, لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے نہیں ہمیں ٹائم چاہیے. اور یہ میں اس میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوگا اس کے ان لوگوں کے لیے اس آیت کے مطابق. اگر وہ کسی چیز کو جنرلی کر رہے ہیں ریسرچ، اگر ان کو ایک چیز سمجھ آ گئی وہ دوسری سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آیت اس کو تو نہیں کچھ کہہ رہی ہے، یہ تو ان کے لیے کہہ رہی ہے کہ جس طرح کفار مکہ تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا. میرے پاس وہ کیوں آ گئی ریسٹرکشن؟ میری ہر براڈ پہ ریسٹرکشن آتی ہے. آج نہیں آئی تھی، میں نے کہا کیوں ہوا ایسا، ریزن نہیں سمجھ آتی. میری ہر برابر 3 دفعہ آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں ویژول آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. وہ ایسے کچھ ایسے وہی میسج آیا ہوگا آپ کو، اپیل کر لیں. ہاں تو پھر یہ کیا، اس کو کیا کچھ حل نہیں، ہے میں اس تو کا؟ بادر نہیں کرتا. میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پیسے کوئی کانٹینٹ نہیں چل رہا، بس ٹھیک ہے. مطلب اس کا مجھے ریزن اگر کسی کو پتا ہو تو بتائے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا پھر بھی آگے ریسٹرکشن، اور ہر بات، اور تو آپ کے پاس 3 دفعہ. واہ. اچھا پھر بات کہاں مکی جا کے؟ ساحل؟ جی جی یہ باجی. ابو چکن بھائی، یہ سورہ الانعام 110 ہے، انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. 110. جزاک اللہ. جی. And we الانعام. will turn away their hearts and their eyes just as they refused to believe in it, i.e. the revelation the first time. And we will leave them in transgression, wandering blindly. کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ repent کیا تھا، ہم ان کی اس سے پھیری رکھیں گے. ساحل پہ جواب دو، آپ نے جو سوال کیا تھا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا؟ آپ نے ابو جہل کے بارے میں اسپیسیفک سوال کیا تھا. میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر ہو چکی ہے. میرے خیال میں ہم سب یہی کہہ رہے ہیں. ہم سب یہ نہیں نہ کہہ رہے، مسئلہ یہ ہے. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پہ یا ساحل پہ ہو گئی ہے، لیکن ابو جہل تو اس زمانے میں تھا تو اس پہ ہو گئی. وہ یحییٰ بختیار صاحب آئے تھے، انہوں نے کمنٹ کیا تھا، کہتے ہیں کہ جب میں نے مرزا ناصر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ابو جہل کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا، لہٰذا مجھے نہیں پتا. اور یہ والی بات انہوں نے عذرائے مذاق لکھی تھی کہ حذف نہیں، کر دیا گیا اس کو. نو 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 نو، یہ انہوں نے وہ اپنا کیا سین ہے؟ کریٹیکل جواب دیا تھا. نہیں، جو بعد میں اس کے بعد کہ آپ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مرزا صاحب کے زمانے میں بھی نہیں تھے آپ، پھر تو انہوں نے کہا، یحییٰ صاحب نے لکھا ہے نیچے کہ پھر اس کو اسمبلی کی کارروائی سے حذف کر دیا گیا. نہیں ایسا کچھ حذف نہیں ہوا تھا. وہ جو بات انہوں نے کی ہے نا ٹیڈے چکو تو اپنے پہ، وہ والی بات وہ کہہ رہے تھے، وہ تو انہوں نے کی ہے نا یحییٰ بختیار صاحب نے. لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا ابو جہل کے والے سے، وہ ویسے ہی موجود ہے، اور وہ ان کا مطلب مخصوص جواب تھا اس کے اوپر. اوکے، جبکہ بھائی ہوگا. جی اس کے اندر ایک دلیل ایسی ہے جو کہ ڈینائی ہو ہی نہیں سکتی، کہ یہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا بدر کے بعد، جس کے اندر ابو جہل بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کیا تم نے پا لیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ مردے تو سنتے نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم سنتے ہو. تو یہ بڑا کلیئرلی بات ہوئی گئی تھی کہ یہ ان کو یہ نیوز دے دی گئی تھی، ان کو انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ نیوز پہنچ چکی ہے ان تک، اور اب وہ اس نیوز کی حقیقت پا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ایسی دلیل ہے کہ جو ہم ہٹا نہیں سکتے کہ ابو جہل پہ جو ہے وہ اتمام الحجہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. سوال آیا ہے کیا اب کوئی ابو جہل یا فرعون پیدا نہیں ہوگا؟ ہوتے ہیں اور ہوں گے، تبھی قرآن میں اس کی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں ڈیٹیل سے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ
اگین اس کے لیے لائک اس کی ظاہری کو ہی ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم ہر ایک کو منافق کہہ دیتے ہیں، منافق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، اور ہر بادشاہ کون سا تھا؟ اچھا وہ کسی کو یاد ہے وہ گبر سنگھ کا ڈائلاگ؟ کسی کو بھی نہیں یاد. کتنے آدمی تھے وہ؟ سارے اچھے بچے ہیں. کسی نے بھی شعلے فلم نہیں دیکھی ہوئی؟ میں دیکھیے آلو چھولے. آپ کراچی کے ہو؟ نہیں کراچی میں ملتے صرف آلو چھولے. آلو چنے، آلو چھولے، یہ نام تو کراچی میں لیے جاتے ہیں. کراچی میں چنے کہتے ہیں، چنے. آلو چنے، ہاں آلو چنے بنائے، رائٹ. شولے تو پنجابی کا ورڈ ہے. یہ ہاں جنجوا نے لکھا ہے. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ گڈ جنجوا. میرا تو ہو گیا منو، تیرا کیا ہوگا. میرا کیا؟ میں تو آج بڑا مزے کر کے آئی ہوں. ڈے اسپینڈ کیا ہے ایک ماسک میں. ماشاء اللہ. بھاجی کوئی چیز تو نہیں لے کے گئی تھی؟ سر یہ ایسی گول نہیں، یہ پوری ویل چیئر جاتی ہے ساتھ سر، یہ بھری ہوئی. سر یہ سے بھری ہوئی نہیں. میں اندر گئی ہوں، انہوں نے پھر اپنا آفس کھول کے میرے پاس تھرمس تھی. میں نے کہا مجھے گرم پانی چاہیے، انہوں نے کہا ہاں. اور بڑے اچھا گرم ایسا پانی پھینکا تھا ان کے اوپر. توبہ استغفار. اتنے میرا دل کر رہا تھا لائیو آؤں، لیکن بٹ اتنا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹائم میرا اور اللہ کا ہے، اور میں فیل کر رہی تھی سب کا پیار. مجھے اندر سے کہیں نا بڑی تکلیف سی تھی کہ پچھلی دفعہ میں ادھر آئی تھی تو بالکل الگ دنیا تھی، اس دفعہ میں آئی ہوں تو سب کچھ بدل گیا ہے. تو لیکن بدلا کچھ نہیں ہے، بس ہوتا ہے کچھ ایسے. اس لیے جب کاش نجف نے کہا تھا نا بدل جائے تو کیا بات ہے. یا جنجوا کہہ رہے ہیں اب اگلی بار کون سی مسجد میں جانے کا ارادہ ہے. یہ نا میرا بیٹا ادھر رہتا ہے تو میں اس کو وزٹ کر رہی تھی. آج اس کی برتھ ڈے ہے تو میں اس سے پہلے آ گئی تھی، تو ہم نے پھر مسجد میں منائی، مطلب گزاری دن. یہ سب سے بڑی مسجد تھی سویڈن کی، لیکن لاسٹ ایئر جب میں آئی تھی تو آئی واز فل بزی. بچے زبردستی مجھے جو ہے نا دعوتیں 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 دعوتیں. تو اب تو دنیا بدل چکی ہے، تو میں مس کر رہی تھی کہ ایسا ماحول مجھے تو وہ ملا، اللہ کا شکر ہے. اب تو جہاں میں دنیا رہتی بدل ہوں چکی وہاں ہے. پر یا میری تو دنیا بدل گئی ہے. ضرور جنجوا، بہت مزہ آئے گا. لائیو آن کر کے نا دکھاؤں، اور امام صاحب سے قادیانیت کے بارے میں سوال کروں، یا اور امام صاحب سے یہ بھی ضرور پوچھنا کہ تبلیغ کرتے ہوئے کیا چیز ضروری ہے. مطلب آپ کو معلومات ہونا ضروری ہیں، یا پھر آپ کے اندر صبر، تحمل، برداشت، آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں. لائک مجھے میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں تبلیغ کرنے آتی ہوں، لیکن اسٹل میں ایوری ٹائم آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں. کبھی نیچے ہوتی ہوں، کبھی اوپر آتی ہوں، بات کرتی ہوں، تو میں کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں. اور یا اور میں اپنا کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں کسی کو سکھا سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر ایک کول ماحول بھی مل جائے نا بات چیت کا تو وہ بھی انف ہوتا ہے. سب کو جانا چاہیے اپنی اپنی ماسک. صرف نماز پڑھ کے رکنا بھاگنا نہیں چاہیے، جانا چاہیے. ہمارے شہر میں ایک بڑی ماسک بن رہی ہے، پھر دیکھنا بھی میں ڈیلی وہاں سے آیا کروں گی لائیو انشاءاللہ. بھاجی یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلی اللہ سیرت ہے
हम्म। اس میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو ہے وہ بڑے آرام سے پیار سے سمجھائی ہے، کبھی انہوں نے تھوڑی سی سختی بھی دکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لائک اگر انہوں نے کہیں پہ کچھ نہیں، سختی ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ آبسا و تولا وہ نازل ہو گئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ایسے مطلب اخلاق کا خراب ہوتے تو سب تمہارے پاس جو ہیں وہ بھاگ جاتے، یہ تو قرآن نے بول دیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ نبی کریم صلی اللہ نہیں علیہ باجی، وسلم نے اخلاق دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ تو نعوذ باللہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ان کا تو خلق العظیم ہے، صحیح ہے، سب سے بہترین عرفہ اعلیٰ عظیم خلق ہے ان کا خلق، اور بینگ جس کو کہتے ہیں ہم کہ جو ریزالو ہوتا ہے، یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں، جیسا آپ سے میں بات کر سکتا ہوں بڑا سٹرنلی اور اس طرح بھی کر سکتا ہوں، صحیح ہے، میری لہجہ تھوڑا سا سٹرن اور ڈٹرمنڈ ہوگا، لیکن میں زبان تو میری اسی طرح رہے گی انشاءاللہ، الفاظ تو وہی رہیں گے، عزت احترام اسی طرح رہے گا، لیکن میں بہت ہی جس طرح نرمی سے، آرام سے، پیار سے بھی بات کر سکتا ہوں، سٹرنلی بھی بات کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا ساتھ قرآن کے اندر وہ بھی ہے نا، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، مہما بانا تو دیکھو انہوں نے سختی جہاں تو پہ کی ہے نا، وہ ایز اے کیا کہتے ہیں، وہ انچارج تھے اور مدینہ میں، معذرت کے ساتھ حکومت تھی۔ میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا ہے، یہ جو ابھی ہم اللہ نے خیر۔ اتمام الحجہ کے حوالے سے ڈسکس کیا، جو چیز ہم نے سمجھی جانی، اب اسی پیرائے میں جو اتمام الحجہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کر دیا، ٹھیک ہے، اب جو اس اتمام الحجہ کے ہونے کے باوجود مرزا صاحب کو نہ مانے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، وہ کس کیٹیگری کا کافر ہوگا؟ میری سوچ اس کے اندر بالکل کلیئر ہے اور ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کوئی اور جواب دے دے تو بہتر ہے۔ ارائز بھی آپ میرے سوال کو سمجھ پائے ہیں؟ جی میں سمجھ چکا ہوں، اور ساحل بھائی میں نے نا آپ کے گوش گزار کروں کہ جب یہ کفر دونا کفر یہ ساری ہوتی ہے نا معاملات، وہاں پہ میں ایک سٹیٹمنٹ کہتا ہوں انشاءاللہ، اور میں اسی کنوکشن سے یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بلیو کرتا ہوں نا، یقین رکھتا ہوں، جس یقین کے ساتھ، میں اسی یقین کے ساتھ مرزا صاحب کے سارے دعوجات کو غلط سمجھتا ہوں، صحیح ہے، اور میں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب آپ کے نزدیک صحیح ہے، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کے دعوجات پڑھے ہوئے بھی ہیں، میں نے ان کی تحریریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، میں نے ان کی کتب بھی پڑھی ہوئی ہیں، اب آپ بتائیے کہ میں کافر ہوں یا نہیں ہوں صحیح ہے، میں آپ کے بقول اور کون سے والا کافر ہوں، صحیح ہے، اس بات کا آج تک مجھے کوئی مطمئن کن جواب یا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان ایمبیگوس جواب مجھے تو نہیں ملا۔ ساحل بھائی آپ کوئی میرے پہ فتویٰ لگوا سکتے ہیں تو لگوا دیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، اب بہت ساری چیزیں ہیں، اگر تو آپ لٹریچر کے اندر جائیں گے تو آپ کے اوپر تو فتوے انتہائی سخت قسم کے لگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف باتوں کے اندر جائیں تو جو 1974 کی پروسیڈنگ تھی اس کے اندر آپ کو صرف گناہ گار کہا گیا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا گیا اس کے علاوہ۔ اچھا میرا سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ ایک تھے، مرزا صاحب جو ہیں وہ ذلی بروزی نبی، اب ایک اصلی نبی کے ماننے والے ذلی بروزی نبی کو نہ مان کر کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صفیہ باجی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے جواب جو ہے وہ بڑا مخصوص الفاظ کے اندر ادا کیا ہے، اور اس مخصوص الفاظ کے اندر صرف آپ نے اونلی مرزا غلام احمد قادیانی کی اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے، چونکہ وہ خود کو ذلی بروزی کہتے تھے، تو اس وجہ سے آگے سے آپ نے خلفاء کے اندر جو ہے نا وہ ٹچ نہیں کیا۔ کیا میں ٹھیک سمجھاؤں؟ میں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ جو میں سوچتی ہوں جیسے ویسے کی ہے، اب آگے لٹریچر میں کیا کچھ لکھا ہے وہ میں نے ٹک ٹاک پہ آ کے سنا بھی ہے، اپنے طور پہ پڑھا بھی ہے، بٹ اسٹل میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی ترجمانی کر رہی ہوں کسی کی، اور وہ لوگ بھی مجھے ایز اے اوکے، ترجمان تو نہیں ایکسیپٹ لیکن کرتے نا، اگر تو میں نے اپنے صرف دل کی ایم بات جی اے رکھی ہے۔ صاحب کی ہی لٹریچر کو دیکھا جائے تو حقیقت الوحی کے اندر جو انہوں نے کفر اور کافر کی جو
ایکسپلینیشن کی ہے اس کے تحت تو انہوں نے ذلی اور بروزی کا فرق رکھا ہی نہیں اس کے اندر. وہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دونوں نبیوں کا سٹیٹس یا کسی بھی نبی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے جو ان کی تھی نبوت، وہ آج تک پہلے کسی کو نہیں ملی. نہ وہ غیر شرعی نبی تھے، نہ وہ شرعی نبی تھے، وہ ذلی بروزی تھے، کامل اطاعت سے آئے تھے. اچھا، تو پھر وہ بات یہ آپ والی میں یہ جو بھی نبوت سنا ہے ہے، احمدیوں سے. آپ اپنے لحاظ سے یہ بات ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن جو کلیمسٹ ہے، جو کلیمر ہے، وہ خود اس چیز کی ایکسپلینیشن جب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کفر دو قسم پر ہے. اول ایک کفر یہ ہے کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا. دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود یعنی اس کلیمر کو جس کلیمسٹ کی آپ کی بات کر رہی ہیں ذلی بروزی کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور اس کے رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے. بس اس لیے وہ خدا اور اس کے رسول کے فرمان کا منکر ہی کافر ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں، وہ تو ایک ہی کیٹیگری میں لا رہے ہیں. تو باجی آپ کس طرح ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں؟ یہ میں سمجھی ہوں. اب جو آپ پڑھ رہے ہو یا کر رہے ہو، وہ پھر جو کوئی پڑھا لکھا ہوگا احمدی وہ اس کے اوپر ڈال سکتا ہے. میں تو مطلب جاہل سی ایک سیدھی سادی سی جو ایز اے ہاؤس وومن جو میں سمجھی ہوں کہ میں ٹھیک ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے یہاں پہ آ کے کہ آپ لوگ کافر، بلکہ پکے کافر ہو، جو بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنے والوں کو ہم کافر کسی بھی کیٹیگری کا نہیں کہہ سکتے. اگر ہم اس کو اصطلاحی معنوں میں لیں کہ ہاں جی کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، بٹ رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز کافرز وچ آر مینشن دا قرآن. او مائی گاڈ، میری انگلش چیک کرو بچوں. باجی ٹھیک بات ہے، آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ان دونوں کی، ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر فوقیت کس کی بات کی ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. ٹھیک بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو مرزا غلام محمد قادیانی کو رسول اور نبی مانتے ہیں، چاہے وہ ذلی مانتے ہوں چاہے بروزی مانتے ہوں، لیکن وہ ان کے ہر دعوے اور کلیم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تبھی تو وہ مانتے ہیں. تو پھر جب وہ کلیمر ہی خود یہ چیز کلیئر کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے اور مرزا صاحب کو نہ ماننے والے، یہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہیں، تو پھر اب مطلب یہ کون سی چیز ہے جو اس کے اوپر کوئی آ کر جو ہے ڈسکس کرے گا تو پھر معاملہ کھلے گا. نہیں تو میں ایک اوور آل نظر سے جواب دے رہی ہوں، لیکن وہی بات ہے نا کہ پھر کوئی احمدی جس نے یہ سب پڑھا ہوگا وہ اس کے اوپر آ کے ڈسکس کرے گا تو وہ ہو جائے گا. میں تو وہ اچھا بات باجی، کر رہی ہوں ایک کہ دو اور دو پانچ والی. ہاں جی. یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی شروع میں کہ یہ ایک کیونکہ نبوت کی ایک مختلف قسم ہے، تو دوسری قسموں کے بارے میں تو ہمیں کوئی احتمال نہیں کہ ان کا انکار جو ہے شرعی غیر شرعی حقیقی جو بھی اس کا نام لے، ان کیٹیگریز کا تو انکار کفر ہے. صحیح ہے. اس والی کے بیچ میں آپ شور نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نئی قسم کی کیٹیگری ہے. کیا یہ کیٹیگری اپنے جو سٹیٹس کے لحاظ سے، صحیح ہے، مقام کے لحاظ سے دوسری کیٹیگری سے کم ہے یا ان کے برابر ہے؟ لائک وہ یہ اس کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، تو پھر ہم اسٹیٹس میں کیسے میچ بھی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خود کہا ایک میں ان کا اس کو غلام مزید صادق ہوں. ارائد بھائی اس کو مزید کھول دیتے ہیں. جی صفیہ باجی، نبوت جو ہے وہ جو ملتی ہے ایک انسان کو، وہ دو طریق سے ملتی ہے. ایک تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا پھر وہ بقول جماعت کے کسی نبی کی اطاعت کے ذریعے. یہ جو ذلی بروزی نبوت ہے، اس کے ملنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن منصب کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے یہ نبوت کی وہی قسم ہے جو پہلے انبیاء کی تھی، یہ لٹریچر کہتا ہے. اچھا ساحل بھائی، یہ بھی بات کلیریفائی میں آپ کی کر دوں، اس میں بھی فرق ختم ہو جاتا ہے. اٹ از جسٹ دا سیم تھنگ ود ایکسٹرا اسٹیپس. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چلے ساحل بھائی نے بھی اطاعت کی ہے اور میں نے بھی اطاعت کی ہے، دونوں نے برابر اطاعت کی ہے، تو کیا دونوں نبی بن جائیں گے؟ وہ پھر اس کا جواب ملتا ہے نہیں، پھر اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ چوز کرے گا آپ دونوں میں سے کہ کون حقدار ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں، ایک تو اگر یہ
कस्बी है, यानी कि करने से मिलती है, और अल्लाह हम दोनों में से एक को चूज़ कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे बात तो वही हो जाती है कि अगर एलिजिबिलिटीज़ 5 हैं 10 हैं और उसके अंदर से अल्लाह एक को चूज़ करता है, तो बात तो वही आ जाती है कि वो भी अल्लाह ने चूज़ किए थे और ये भी अल्लाह ने चूज़ किया, अल्लाह चूज़ कर रहा है, तो वो ये इसको तफरीक भी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे आके। ये बात मज़ीद क्लियर हो जाती है। बाजी क्या जो अब्दुल हकीम खान पटियालवी था वो अल्लाह और उसके रसूल को तो मानता था कि नहीं मानता था? मानता था। उसके बारे में जो मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था कि जब उसने बात की तो तब मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था कि वो मुसलमान नहीं है, जो मिर्ज़ा साहब की दावत का कबूल नहीं करता, तो मिर्ज़ा साहब ने उसको बेस बना के अब्दुल हकीम खान को मुर्तद करार दिया था। तो क्या वो जो मुर्तद था अब्दुल हकीम पटियालवी, वो किसी दायरा के अंदर था या सब दायरा, वो छोटे दायरे में था, बड़े दायरे से बाहर नहीं था?